فلسطینیوں پر ہونے والا ظلم و ستم، یہودیوں کی درندگی اور بربریت وہ سب کے سامنے آیا ہے۔ ان کی چیخ و پکار، ان کی گریہ زاری، جن کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، نقل مکانی کا جلسہ اور دھوکہ دے کر ان کے جسموں کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہن اور بچے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی مثال ایک بدن کی طرح ہے۔ بدن کے جس حصے میں تکلیف ہو تو سارا بدن اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی اس درد کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں، جس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں، کوئی پرچہ نہیں، اور ایک انتہائی اہم عمل جو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا اور اپنی امت کو تعلیم دی، وہ عمل ہے قنوت نازلہ۔ قنوت نازلہ ہے کیا؟ قنوت نازلہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ قنوت نازلہ کس وقت پڑھی جائے؟ آئیے میں آپ کو اس کا طریقہ سمجھاتا ہوں، اور میری ائمہ مساجد سے درخواست ہوگی کہ وہ ان دنوں میں کوئی فجر کی نماز ایسی نہ ہو جس میں قنوت نازلہ نہ پڑھے۔ قنوت نازلہ ہے کیا؟ قنوت عربی میں دعا کو کہتے ہیں، نازلہ مصیبت کو کہتے ہیں۔ مصیبت کے وقت میں پڑھی جانے والی اور مانگی جانے والی دعا اسے کہتے ہیں قنوت نازلہ۔ لیکن اس دعا کا طریقہ خاص ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ تنہا آدمی قنوت نازلہ نہیں پڑھ سکتا۔ اب کس نماز میں ہم قنوت نازلہ کو پڑھ سکتے ہیں؟ تو احناف رحمہم اللہ کے نزدیک قنوت نازلہ پڑھنے کے لیے فجر کی نماز وہ خاص ہے کہ آپ فجر کی نماز میں پڑھیں۔ جیسے صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی روایت لے کے آئے، نقل کرنے والے آپ کے خادم خاص سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب کچھ عرب کے قبائل نے آپ کے بھیجے ہوئے قاریوں کو دھوکہ دے کے شہید کیا، تو آپ 1 مہینہ تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا آپ نے اہتمام فرمایا، اور آپ ان قبیلوں کے نام لے لے کر ان کے لیے بد دعا کرتے تھے، رعل کا نام، ذکوان کا نام، عصی کا نام۔ تو چنانچہ ہم بھی فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اب قنوت نازلہ پڑھنی کیسے ہے؟ فجر کی نماز میں جب دوسری رکعت ہے، اس کے رکوع سے امام سر اٹھائے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ لے، تو اس کے بعد امام قنوت نازلہ پڑھے۔ جو دعا آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہی ہے، چاہے اس کا سکرین شاٹ لے لیں، 10 سے 15 منٹ لگیں گے آپ کو یاد کرتے ہوئے، لیکن آپ بہت بڑا حق ادا کریں گے فلسطین بھائیوں اور بہنوں کا۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت، آخر تک اس دعا کو یاد کریں۔ اب امام ان دعا کے کلمات کو کہے اور مقتدی آہستہ آواز میں اس پر آمین کہیں۔ کتنا ہی اعلیٰ ہے کہ اگر مقتدی بھی اس دعا کو یاد کر لیں، تو پھر امام بھی آہستہ آواز میں دعا مانگے اور مقتدی بھی آہستہ آواز میں دعا مانگے۔ لیکن جیسے عموماً مقتدیوں کو یہ دعا یاد نہیں ہوتی، تو امام اونچی آواز میں اس دعا کے کلمات کو کہے اور مقتدی آہستہ آواز میں اس پر آمین کہے۔ اس قنوت نازلہ کا ہم اہتمام کتنے دنوں تک کریں؟ تو یاد رکھیں، شرعی طور پر اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے کہ ہم نے 1 ہفتہ کرنی ہے یا 2 ہفتے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ ہاں، بہرکیف اتنا عمل ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 ماہ تک قنوت نازلہ کا نماز فجر میں اہتمام کیا، تو سنت کے عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم ہم بھی 1 ماہ تک اپنے فلسطین بھائیوں اور بہنوں کے لیے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ اور ایک انتہائی اہم مسئلہ جس کی طرف آپ کی توجہ کرنا چاہوں گا کہ قنوت نازلہ جب امام شروع کر دے، چونکہ وہ فجر کی دوسری رکعت ہوگی اور اس کا رکوع بھی امام کر چکا ہوگا، اگر مقتدی امام کے ساتھ رکوع کو پا لے تو وہ اسے رکعت مل جاتی ہے، لیکن اگر امام رکوع سے سر اٹھا لے اور مقتدی بعد میں آ کے نماز اور جماعت کے ساتھ ملے تو اسے وہ رکعت شمار نہیں ہوتی۔ اب امام نے جب قنوت نازلہ شروع کی
اور کوئی نمازی اس وقت آ کر نماز میں شامل ہو تو وہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے اور امام کی قنوت نازلہ پر آمین کہے، امام کے ساتھ سجدے کرے، لیکن اس کی یہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ سلام پھرنے کے بعد وہ اپنی دونوں رکعتوں کو مکمل کرے۔ اب یہ قنوت نازلہ کتنی اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غم اور پریشانی میں 1 ماہ تک اس کا اہتمام کیا۔ تو فلسطینی بھائیوں اور بہنوں پر ہونے والا ظلم و ستم، ہر مسلمان کی آنکھ اس کے بارے میں اشکبار ہے، ہر مسلمان اور ایمان کا درد رکھنے والے کا دل غمگین ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو بھی اس درد اور اس فکر کو نصیب فرمائے اور آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ وہ اسرائیل جو درندہ صفت اختیار کیے ہوئے ہے، اس کو ایسا جواب دیں کہ رہتی دنیا تک کافر یاد رکھیں کہ مسلمان آپس میں کس قدر متحد ہیں، اور یاد رکھیں بیت المقدس کی لڑائی یہ صرف فلسطینیوں کی لڑائی نہیں ہے، بیت المقدس میرا بھی ہے، بیت المقدس آپ کا بھی ہے، ہر کلمہ گو شخص کا بیت المقدس ہے، وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اسے تعمیر کرنے والے انبیاء ہیں، اور انبیاء کے صحیح معنوں میں وارث وہ صرف اور صرف اہل اسلام ہیں اور کوئی بھی نہیں۔ لہذا اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم درخواست کروں گا کہ آپ فجر کی نماز میں اپنی مسجد کے امام صاحب سے درخواست کریں۔ اگر امام صاحب کو یہ پیغام پہنچے، ان سے میں التجا کروں گا کہ وہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا کم از کم 1 مہینہ تک اہتمام کرے اور اپنے فلسطین بھائیوں اور بہنوں کے درد کے اندر شریک ہو۔